کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے آپ کے دماغ میں ڈرل کر، ایک بار ڈرل ہو کے میں نے خود نہیں گھسنا، ڈرل میں نے کر دی نا خود بخود، یہ اللہ نے دماغ ایسا فطرت پہ چیز بنائی ہے کہ سچائی قبول کرتی ہے، مجھے تو گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں ڈرل میں نے ایک دفعہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے دماغ بند کیے ہیں، شاید دولت چوئیاں جس طرح ہوتی ہیں نا وہ بنا چھڑے ہے تو بس ایک بار سراغ ہو گیا، پھر دیکھو کس طرح دڑ 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 بھی حق پہنچے گا۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کسی کے بندے کے دماغ میں ڈرل کریں تو تھوڑی بہت درد تو ہوتی ہے نا، چھوٹے سے آپریشن کی بھی اتنی ہوتی ہے، اور یہ تو صدیوں کے دماغ بند ہوئے ہیں۔ تو پرانا ایسے آپ کو پتا ہے نا، وہ پرانا اگر آپ کو بولٹ کھولنا پڑ جائے نا تو خالی رینچ سے نہیں کھلتا، کیا کرنا پڑتا ہے؟ تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے۔ یہ رینچ جڑے میں چلانا نا اس تو پہلے کدے کدے تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے، پھر تھوڑے جڑے پرانے نٹ جڑے کسے ہوئے نا زنگ آلود تو یہ ڈھیلے ہوتے ہیں، اس کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ بتائیے نبی پاک علیہ السلام ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ جس کا ایمان ہے وہ بولے نا جی۔ بھائی قبر میں 3 سوال ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار نبی پاک کیسے آئیں گے؟ تو میں نے کہا یہ سوال تو صحابہ کو کرنا چاہیے تھا۔ حضور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک سوال ہو گیا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں بتاؤ، اس نہیں اس۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حضور کھڑے ہیں، بعض کہتے ہیں مدینہ شریف میں ہوں گے تو وہاں سے تصویر دکھائی جائے گی۔ میں کیا تصویر اگر دکھائی جائے گی تو رجل نہیں تصویر کو کہتے۔ اور دوسری بات ہے ھذا کا اشارہ یہ ہوتا ہے جیسے دس اور دیٹ میں فرق ہے، دیٹ وہ دس یہ، عربی میں ھذا یہ ذالک وہ، میں نے کہا ھذا ہے ذالک نہیں ہے، تو حضور قریب ہیں۔ اور رجل کسے کہتے ہیں؟ جو زندہ بھی ہو، سلامت بھی ہو، سامنے بھی ہو۔ تو حضور تو یہاں ہیں، ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ بالکل میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں، اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے، اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا، صحیح بخاری میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، قبر کے جو سوالات آئے ہیں، اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں، اصل میں 4 سوال ہیں، اور چوتھا سوال اس کی جان ہے۔ اور یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ لیکن ابو داؤد میں ہے، پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل، کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی، خود نہیں آتے، بریلوی کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں۔ تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں؟ اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام، چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر۔ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد، ورنہ تو کہ ھذا محمد رسول اللہ۔ اور فرشتے بھی کہیں کہ اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے۔ تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے، تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں؟ ایک چوتھا سوال ہے۔ اس تو بعد باب ختم، کتاباں شروع۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی، اللہ کی کتاب پڑھی تھی، یعنی اس کے قائد۔ تو یہ ہے اصل جان، تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں
اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے، شناختی کارڈ والا. تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے، ہائے افسوس میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سنا کے سننی ٹننی. یہ بھی کہتا نا، اور جیسی تو بچپن تو وہی سنے. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود سمجھنے کی، پڑھنے کی، یا کسی ایسے شخص کے پاس اگر تو ان پڑھ تھا کیوں نہیں گیا جس نے تجھے بات سمجھا دی ہوتی. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں، جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے. اب یہ کہیں گے تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہوا. سر لکھا ہوا ہے، یہ میں نے نکالا ہے اس میں سے، کیونکہ جب شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے تو ان کو آنے سے روکنے کے لیے مجھے ہی آنا پڑے گا نا. آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا، تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا. تو حدیث میں ہی ہوا نا. تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. کیونکہ اگر وہ سن لیں تو پھر وہ امتحان ختم ہو جائے گا. امتحان تو ہے نا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. اب مجھے بتائیں، جب شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہ گئے ہوں گے تو اللہ نے تو پہلے ہی سائن کیا ہوا ہے کہ جواب دینا ہے کوئی. تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، اور جو جواب نہیں دیتا اس کو تو یہ تھوڑا پڑتا ہے. اور مسلم شریف میں ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی ہیں. جامعہ ترمذی میں الفاظ ہیں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس کا یہ عذاب کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین. یہ بخاری مسلم دونوں میں دعا موجود ہے، تھوڑے سے الفاظ کی چینج کے ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے. بلکہ مسلم شریف میں تو یہ الفاظ ہیں، جب آپ یہ دعا تعلیم فرما رہے تھے تو آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں کچھ قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، تو حضور علیہ السلام فرمایا تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا. سب کے سب عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. یہ حضور نے انہیں تعلیم دی. اور اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں، دکھا نہ دوں، سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، لیکن پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے، اس خوف سے کہ اتنا عذاب قبر ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات ہے، سنا بھی نہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو قبر کا کشف ہوتا ہے. یہ فرق دیکھ لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام سے، اہل بیت سے اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کا خچر بدک گیا. اب ادھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضور علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو علم الغیب آ جاتا ہے تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ ایوی کر دینے. اس لیے آتا ہے کہ سر بزرگ جو ہے نا وہ انسان ہے، اگر ان کو علم الغیب کا ماننا عقیدہ تو ان کو پھر آپ کو پہلے خچر بنانا پڑے گا، کیونکہ بخاری میں الفاظ ہے کہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق عذاب کو سنتی ہے. تو بزرگوں کو اگر عذاب قبر سنوانا ہے تو ان کو پہلے جانور بنوائیں. خچر نے سن لیا تھا تو صحابہ کرام نے تو نہیں سنا، تو وہ خچر افضل ہو جائے گا صحابہ سے؟ نہیں میرے بھائی، اس لیے کہ خچر کو اللہ نے ڈومین دیا ہے. جیسے ایک چڑیا اڑ سکتی ہے لیکن کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. یہ تو کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے، تو بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے تو افضل ہوئے نا، تو پھر سارے بزرگ اڑنے چاہیے نا، بزرگوں کے مرید بھی اڑنے چاہیے. چڑیا سے افضل ہے نا؟ کہیں گے نہیں بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے. سر چڑیا کو اللہ نے یہ کیپیبلٹی دی ہے، انسان کو نہیں دی، اس کا ڈومین لادا ہے. تو خچر بدکا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے،
اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے 2 قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. یعنی حضور کی ہاتھوں کی برکت، حضور کی شفاعت کی وجہ سے. یہ ساری حضور کی شفاعت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک کوئی حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی تو صحابہ کرام نے حضور کو نہیں بتایا، رات کے وقت اسے دفنا دیا کہ کون حضور علیہ السلام کو اس وقت تکلیف دے گا. کچھ دنوں کے بعد حضور نے پوچھا وہ عورت نہیں نظر آ رہی، حالانکہ لوگ اسے، وہ حدیث کے الفاظ ہیں، لوگ اسے کم تر خیال کرتے تھے. کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی اس کے بارے میں پوچھیں گے. اس لیے پوچھیں گے کہ سر اللہ کے نبی جو ہے وہ داڑھیوں سے پگڑیوں سے دھوکہ نہیں کھاتے، وہ دیکھتے ہیں دین کو کنٹریبیوٹ کون کر رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ فوت ہوئی، تم نے مجھے بتایا تک نہیں، میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا. کہ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، آپ کے آرام میں خلل نہ ہو. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. قبر پہ گئے، آپ نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا. اتنا پروٹوکول دیا. اب حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں وہ فوت ہو گئی تھی، میں جب 3-4 دن پہلے فوت ہوئی تو میں اس کی قبر میں گیا تھا. بھئی حضور علیہ السلام نہیں قبر میں جاتے، یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے نا. پھر جب آپ واپس پلٹے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. لیکن ایک دوسرا رزلٹ بھی نکلتا ہے، وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کی قبریں تھیں. حضور کی زندگی میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں یا تو کافر ہوں گے یا مسلمان، اور کافر کو تو نبی کے جنازے سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، وہ تو سورہ توبہ میں آئے، آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کریں تو نہیں. مسلمانوں کی قبریں تھیں. اب میں اور لفظ نہیں استعمال کرتا، کہیں گے پھر توہین کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے لبادہ ہی اتنا بڑا اوڑا ہوا ہے. بھائی انسان ہے، ٹھیک ہے، اس سے کسی کا مرتبہ کم نہیں ہو جاتا، سارے انسان برابر ہیں. انبیاء کو اللہ نے ایک پروٹوکول دی ہے، باقی سب فالوور ہیں، باقی سب امتی ہیں. باقی ظاہر درجات اپنی جگہ ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو انسان ایز اے اسپیشی ہے وہ تو چاہے کوئی صحابی ہو، کوئی آج کا انسان ہو، انسان ہی ہے، فالوور ہے. امام تو صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو سفر و حضر میں آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ نے کہا تمہیں شہادت مبارک ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ منافق نہیں تھا، کافر نہیں تھا، جبھی تو صحابہ اس کو شہید کہہ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم اسے خوشخبری سنا رہے ہو، جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی جو آپ کی اسے پہنا دی گئی ہے. اس حدیث سے کتنے رزلٹ نکلتے ہیں؟ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں، صحابہ کرام اپنے گھروں میں واپس گئے، اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا نا، یہ سمجھ کے کہ اس کی تو مال غنیمت میں اتنی ورتھ نہیں، میں تو ایسے میں ویسے ہی کار لے جانا، وہ بھی لا کے واپس جمع کروایا کہ کہیں اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے. یہ کتنے عظیم لوگ تھے، سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا. اس حدیث سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ جس کو وہ شہید کہہ رہے ہیں وہ کس عذاب میں ہے. تو بزرگوں کو کہاں سے بابے کدھر، ہن مزہ آیا، بابے تو شاہی کوئی نہیں. ایک نواں جملہ مارکیٹ چ آیا، اگر صحابہ کو نہیں نظر آیا عذاب قبر والی چادر تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. تیسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام موجود ہوں، آپ کا ایک ساتھی ہو جو آپ کا خدمت گزار بھی ہو، اللہ کا وہ رشتہ دار نہیں بن سکتا. اللہ نے نہیں پرواہ کی کہ یہ میرے نبی کی خدمت کرتا ہے تو چلو انہوں تو میں جان دیا نا. نا 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 نا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اسے اس کی نسبت آگے نہیں لے کے جا سکتی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تجھے نہیں چھڑا سکتا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا
تو میں تجھے نہیں چھڑا سکتا. اے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں چھڑا سکتا. سر یہ ہے کتابوں کا دین. مجھے بتائیں یہ دین کیسے ہمارے بزرگوں کو، ان کے ماننے والوں کو، بابوں کو، بابیوں کو، وابیوں کو کیسے ہضم ہو یہ دین؟ یہ تو دین ہی کچھ اور ہے. اس لیے کہتے ہیں جو گل سنو نا دل وسوسے آندے نے. جی جب آپ کہتے ہیں نا عیسائیوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں پیغمبر ہیں، تو عیسائیوں کو بھی وسوسے آتے ہیں کہ یہ شان کم کر رہے ہیں. حالانکہ آپ شان نہیں کم کر رہے ہوتے، آپ ان کی عزت جو جس لیول پہ ہے اس سے نہیں بڑھانا. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یہ کہتا ہے جی عبد القادر جیلانی قبر میں گھس گئے اور جا کے جناب اللہ نہ لونا نے پڑھنا شروع کر دیتا. نعوذ باللہ. سر اس طرح کون گھس سکتا ہے؟ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو. بس قبر اس کون بانٹ سکتا ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا، بڑی لمبی حدیث ہے 321 نمبر، جس میں انہیں اپنی زندگی کی وہ ساری غلطیاں یاد آئیں جو حضرت معاویہ کے ساتھ مل کے انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا تھا. اینڈ پہ جا کے اس میں وہ کہتے ہیں جب میں مر جاؤں نا، میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آلموسٹ 2.5-3 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو جواب دے سکوں. یعنی تمہارے قبر پہ بیٹھنے کی برکت سے، میرے لیے دعا کرنے کی برکت سے قبر میں مجھے سوالات کی استقامت نصیب ہوگی. انہوں نے بھی نہیں کہا کہ حضور علیہ السلام مجھے بچانے آ جائیں گے، یا میں تو صحابی ہوں تو میرے باقی صحابی ساتھی مجھے بچانے آ جائیں گے. یار جب عبد القادر جیلانی قبر میں بچانے کے لیے جا سکتے ہیں تو حضرت عمر بن عاص کو دوسرے صحابہ بچانے کے لیے قبر میں نہیں جا سکتے تھے جو اتنے ڈرے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو کہانی کراتے ہیں جی وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی غوث قطب ابدال ہو، وہ کسی ادنا درجے کے صحابی، اور اس میں مثال دیتے ہیں حضرت واشی کی کہ حضرت واشی کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑ کے ان کے نتنوں میں جاتی ہے نا، اس کو بھی کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا. تو یہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو پھر آپ کہاں پہنچائے بیٹھے ہوئے؟ صحابہ کرام کا تو کوئی ایسا عقیدہ نہیں تھا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. لوگ کہتے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبر پہ آ کے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ میری قبر میں عبد القادر جیلانی تو نہیں آ سکیں گے، تو میرا کیا بنے گا؟ جی لکھے ہے جی اے لکھے نا تواڈے کول کے آن گے، تو پھر اسی وہ یہ بھی کٹاں گے کہ لکھے ہے کہ وہ نہیں آن گے. اسی سے تبدیلی آتی ہے. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان در آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جو یہاں پہ پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائیں گی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اچھا میں یہ سنگولر کے سیغوں سے دعائیں کرتا ہوں، لیکن جب آپ آمین کہتے ہیں تو آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے مجھے اللہم انا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انی بولا اور آپ کو آمین میں شامل کیا تو یہ درست ہے، تاکہ سنت سیغہ اپنی جگہ پہ رہے دعا کا. مثلا میں کہوں اللہم اجرنی من النار، تو یہ سنگولر کا سیغہ ہے. جب آپ آمین کہیں گے تو آپ کے حق میں بھی ہو جائے گی، اور اللہم اجرنا من النار یہ پلورل کا سیغہ ہے. تو سیغہ بدلے بغیر بھی، بدلنا تو ظاہر ہے سنت الفاظ بہتر ہے نہ بدلیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ نہیں بدلتے اور باقی سب لوگ آمین کہتے ہیں تو خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے.